اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بہار قرآن کا مہینہ اور اس ماہ مبارک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ ایسی معلومات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں کہ جو قرآن حکیم کے متعلق ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کو اس مہینے میں پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ویسے تو مجموعی طور پہ قرآن حکیم پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ البتہ آج جس مسئلے کو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حجیت ظواہر قرآن بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ سے ظواہر قرآن جو ہے، ظاہر قرآن حجت ہے۔ یعنی قرآن حکیم سے جو چیز بندہ سمجھتا ہے اس پہ اگر عمل کرتا ہے تو عند اللہ وہ گناہ گار تصور نہیں ہوگا، اس کے لیے وہی حجت ہے، اور اسی پہ عمل کرنا اس کے لیے اللہ کے ہاں گویا وہ معذور ہو جائے گا کہ میں نے تو قرآن حکیم کے الفاظ سے یہ سمجھا تھا اور اس پہ میں نے عمل کیا ہے، یہ حجت ہے، اور اس طرح کرنے سے جو ہے وہ انسان کے لیے مجزی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ انسان جو ہے وہ پھر گناہ گار تصور نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کا ظاہر حجت ہے، قرآن حکیم سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ حجت ہے، اور قرآن حکیم کے ظاہر کے حجت ہونے پہ قرآن حکیم خود بھی گواہ ہے، اور پھر اس پہ اور بھی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو ہم مختصراً عرض کرنا چاہیں گے۔ قرآن حکیم میں آیت قرآن ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ جب اسی قرآن پہ تدبر کا حکم دیا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو ہم قرآن سے سمجھیں گے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے کافی و وافی ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا تھا اور کیا ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ تدبر فی القرآن جب کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے تو اس کا ظاہر جو ہے اسی پہ عمل کرنا انسان کے لیے مجزی ہوتا ہے اور وہی کافی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے مثالیں دی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب قرآن حکیم کی مثالیں ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو جب پڑھیں گے تو اس کی ظاہریت ہمارے لیے حجت ہوگی، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن حکیم میں پھر ارشاد ہوا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العزت کا نازل شدہ ہے۔ نازل بہ الروح الامین، نازل ہوا ہے اس کے ساتھ روح الامین، یعنی روح الامین لے کے آیا ہے علی قلبک، آپ کے دل پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، آپ منذر ہو جائیں، یعنی ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، واضح اور عربی زبان میں۔ جب واضح اور عربی زبان میں ہے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ منذر ہیں، آپ پہ یہ نازل کیا گیا ہے اور آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ ان کو اسی قرآن کے توسط سے ڈرائیں، ان کو اللہ کی راہ پہ لے کے آئیں۔ جب قرآن
ہی کے ذریعے سے ڈرانا ہے اور قرآن ہی واضح اور عربی زبان میں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم جو ہے اس میں سے ہم جو سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اس کا مطلب یہ کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں، وہدی و موعظۃ، اور ہدایت ہے، اور مطلب یہ موعظہ ہے متقین کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ہے، یعنی جن لوگوں میں یہ قرآن آیا ہے ان کے لیے ہے۔ اور جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے بارے میں بیان فرماتے تھے تو لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر جب قرآن حکیم کو بیان کرتے تھے تو ظاہری طور پہ جو قرآن سمجھا جا رہا تھا اسی پہ عمل کرنا ان کے لیے کافی و وافی تھا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں، قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واعظ لے لیں، وہ نصیحت پکڑ لیں، تو واضح عربی زبان میں ہے، آپ کی زبان میں ہے۔ اس کا مطلب یہی بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن حکیم کا ظاہر ہمارے لیے حجت ہے، اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ کافی و وافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ تدبر فی القرآن کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں وہ پاتے بہت زیادہ اختلاف، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں تدبر کرنا ضروری ہے۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پہ تدبر کیا جائے گا تو اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی قرآن، اس کے جو مفاہیم و مطالب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے وہ حجت ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے کافی و وافی ہے۔ ظاہر قرآنی حجت ہے، یہ اصول جو ہے وہ علماء کرام نے اس کو طے کیا، اور قرآن حکیم کی انہی آیات کے توسط سے یہ چیز جو ہے وہ طے کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، اور اس کے استدلال جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم پیغمبر گرامی رسالت کی حجت ہے، اور رسالت کے لیے دلیل ہے، معجزہ خالدہ ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے ذریعے سے تحدی کی تھی، یعنی اسی کے ذریعے سے کفار و مشرکین جو ہیں ان کو للکارا تھا، ان کو کہا تھا کہ اس جیسی کوئی صورت لے کے آ جاؤ، اس جیسی کوئی آیات لے کے آ جاؤ، کوئی 10 آیتیں ہی اس جیسی لے کے آ جاؤ۔ اگر یہ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے تو پھر کیا مانا تھا کہ اس جیسی صورتیں لے کے آ جاؤ یا اس جیسی آیات لے کے آ جاؤ؟ اس کا مطلب یہ کہ جن کو کہا جا رہا ہے، جن کو تحدی کی جا رہی ہے، جن کو للکارا جا رہا ہے، جن کے مقابلے پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ استدلال قائم کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے اس قرآن حکیم کو سمجھ رہے تھے، اور جو سمجھ رہے تھے اللہ بھی کہہ رہے ہیں اسی جیسا تم سمجھ رہے ہو اسی کے مطابق اس جیسا لے کے آ جاؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن حکیم کو سمجھتے تھے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث متفق علیہ ہے، بین سنی و شیعہ، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے، ان سے تمسک کرنا، یہی ابھی اہل بیت کی بات بعد میں کریں گے۔ ابھی یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے تمسک کرنا، کیا مطلب کہ اس کو لینا، اس کو اخذ کرنا۔ یہ پیغمبر گرامی کا کہنا کہ اس کو اخذ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن حکیم ظاہری طور پہ جو معانی و مفاہیم بیان کر رہا تھا وہی امت کے لیے حجت ہے۔ ہمارے ہاں میں اپنی بات کرتا ہوں فقہ جعفریہ کے اعتبار سے، جب احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے، احادیث کے حوالے سے بہت زیادہ بحثیں موجود ہیں، احادیث کو سمجھنے کے کئی ایک طریقے ہیں، علم رجال ہے مستقل طور پہ راویوں کو پرکھنے کے لیے، درایتاً بھی روایتاً بھی روایات کو پرکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت جو ہے وہ کتب بھی لکھی گئیں اور بہت زیادہ اس پہ بحثیں بھی کی گئیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا سادہ سا اصول معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب بھی ہماری طرف سے منسوب کوئی فرمان
اگر تم تک پہنچتا ہے اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معصوم کا فرمان ہے یا معصوم کا فرمان نہیں، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں، مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے کتاب کے مطابق کر کے دیکھو، اذا وافق الکتاب فخذوہ، جب وہ کتاب کے مطابق ہو تو اسے لے لو، وَإِذَا خَالَفَ الْكِتَابَ فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اور اگر وہ کتاب کے مطابق نہیں ہے تو اس کو دیوار پہ مارو، وہ ہمارا فرمان نہیں ہے۔ یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے احادیث کو پرکھنے کا معیار قرآن کو قرار دیا ہے کہ قرآن کے مطابق کر کے دیکھا جائے۔ اگر قرآن حجت نہ ہوتا ظاہری اعتبار سے تو حدیث کا قرآن کے مطابق کر کے پرکھنا اور قرآن کے مطابق اسے دیکھنا یہ درست نہ ہوتا۔ معصومین کا یہی کہنا کہ قرآن کے مطابق کر کے دیکھ لو، یہی ظاہر قرآنی کے حجت ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جب لوگوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے تو معصومین اکثر قرآن حکیم کی آیت سے ہی استدلال کیا کرتے تھے، اور ظاہر قرآنی جو ہے اس کو حجت سمجھ کے استدلال جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ زرارہ نے ایک دن پوچھا وضاحت کے لیے کہ یہ جو سر کے تھوڑے سے حصے کا مسح کیا جاتا ہے یہ آپ کہاں سے بیان فرماتے ہیں؟ ظاہرہ معصوم تھے، ویسے کہہ دیتے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے باس مراد ہے تو کافی تھا، لیکن معصوم نے اس طرح سے نہیں کہا۔ زرارہ کے جواب میں، سوال کے جواب میں کہ سر کے تھوڑے سے حصے کا مسح کہاں سے ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ، قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، اس کو استدلال کے طور پہ معصوم نے بیان فرمایا۔ معصوم فرماتے ہیں بے، اور یہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی اس بات کو جانتا ہے کہ عربی زبان میں حروف جارہ میں سے بے جو ہے وہ بازیت کے لیے بھی آتی ہے، بازیت کے لیے آتی ہے یعنی تھوڑے سے حصے کے لیے آتی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں میں تھوڑے سر کا، باز سر کا مسح سمجھا ہوں قرآن حکیم کی آیت میں بے سے، بے رؤوسکم یعنی اپنے سروں کے ساتھ، یعنی باز سر کا مسح کرو۔ تو گویا جب سوال کیا تو معصوم نے قرآن حکیم کی آیت سے استدلال کر کے کائنات کو بتایا کہ ہمارے لیے ظاہر قرآنی حجت ہے۔ ایک مرتبہ دوانکی نے کسی چغل خور کی خبر کے بارے میں بات تھی، معصوم کو پتہ چلا تو معصوم نے، مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کیا کہ نمام جو چغل خور ہے اس کی خبر کو ایسے نہ لے لیا کرو، اس کی خبر کو تسلیم نہ کیا کرو۔ کہا کیوں؟ تو معصوم نے قرآن حکیم کی آیت کو پڑھا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تمہیں اس کی تفتیش کرنی چاہیے، ایسے ہی اس کی خبر کو قبول نہیں کرنا چاہیے، چونکہ نمام چغل خور جو ہے وہ فاسق ہے، لہٰذا اس کی خبر کو تمہیں ایسے ہی بغیر دلیل کے، بغیر استدلال کے، بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی معصوم نے قرآن حکیم کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ معصوم کا آیت قرآنی سے استدلال کرنا، اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن جو ظاہری طور پہ موجود ہے اور جو اس سے الفاظ جو ہیں وہ سمجھے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ایک بندہ گانے سننا چاہتا تھا اور وہ ایک بیت الخلاء تھا، وہاں پہ چلا جاتا تھا، بیت الخلاء میں لمبا بیٹھا رہتا تھا، اور چونکہ لمبی دیر بیٹھا رہتا تھا اور بیٹھ کے گانے سنا کرتا تھا۔ معصوم نے اس سے کہا کہ تم گانے نہ سنا کرو اس طرح، تو اس نے کہا کہ میں اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کرتا، میں تو بیت الخلاء میں جاتا ہوں، اور بیت الخلاء میں چونکہ مجھے ذرا زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے لہٰذا وہاں پہ گانے کی آواز آ جاتی ہے، میں اپنے قدموں سے جا کے تو گانے نہیں سنتا، میں تو بیت الخلاء میں جاتا ہوں۔ تو معصوم نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سم یعنی سماعت، بصر یعنی دیکھنا، اور فؤاد یعنی دل، یہ سب کے سب جو ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔
اس کا مطلب یہ کہ صرف یہ کہ تیرا چل کے نہ جانا تجھے نہیں بچاتا، تیرا سننا، تیرا دیکھنا اور تیرا دل جو ہے وہ کس بات کی طرف مائل ہے، اس سے بھی سوال کیا جائے گا اور تو گناہ گار تصور کیا جائے گا۔ بات مختصر، زیادہ وقت نہ ہم لے لیں آپ کا۔ قرآن حکیم کی آیات سے معصومین نے استدلال کر کے کائنات کو بتایا کہ اس قرآن کا ظاہر جو ہے وہ حجت ہے، لہٰذا قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں اور قرآن حکیم کے الفاظ کے معانی جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو عند اللہ ہم جو ہیں وہ مجزی ہوں گے، ہمارے لیے کافی ہوگا۔ کل قیامت کو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے پڑھا تھا اور قرآن کا ظاہر جو ہے اس پہ ہم نے عمل کیا تھا۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔